بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی مریض کے اوپر، کسی شخص کے اوپر مسلط جنات اور حمزات کو حاضر کرنے کے لیے زبردست عمل ہے۔ آپ چند مرتبہ یہ عمل پڑھ کر مریض کے اوپر پھونک مار دیں، اس کے اندر جو بھی جنات ہوگا یا حمزات ہوگا وہ ساری زندگی آپ کی غلامی قبول کر کے آپ کے پاس آ جائے گا۔ جنات کو تابع کرنے کے لیے، جنات کو قابو کرنے کے لیے یہ عمل سب سے آسان، تیر بہدف ہے، آزمودہ ہے اور بہت ہی آسان عمل ہے۔ کوئی بھی شخص جنات کو قید کر کے اپنا غلام نہیں بنا سکتا، ان سے کام نہیں لے سکتا، کیونکہ چلہ کرنا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ میرے نزدیک چلہ کرنا ایسے ہے جیسے کسی انسان کو کہا جائے کہ آپ خودکشی کر لیں، کیونکہ جنات کا چلہ کرنے میں بہت زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو جنات کو حاضر کرنے کے جو شوقین ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے۔ پہلے بھی میرا ایک چراغ والا عمل جو تھا جس میں جنات کو جلایا جاتا ہے، اس میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ جنات کو قید کرنے، تابع کرنے کا سب سے آسان عمل یہی ہے۔ اگر آپ شوق رکھتے ہیں تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کسی شخص کے اوپر عصیب مسلط ہو، جنات ہو، بھوت ہو، کوئی بھی چیز ہو اس کو تنگ کرتی ہو، کسی مریض کے اندر اس کو دورے پڑتے ہوں، چیزیں حاضر ہوتی ہوں، تو آپ یہ عمل اس طرح کریں۔ کوشش کریں کہ مریض کو کسی طرح وضو کروا لیں۔ اگر مریض وضو نہ کر سکے تو آپ اپنا وضو کریں، حسب توفیق صدقہ ادا کریں اور مریض کے اوپر حصار کریں۔ حصار کی ویڈیو آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی۔ اپنا بھی حصار کریں اور اس مریض کا بھی حصار کریں۔ اگر کسی پر کوئی حمزات، جنات مسلط ہو اور کسی طرح سے بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑتے ہوں تو اس عمل کے ذریعے انشاءاللہ ان چیزوں کو حاضر کیا جا سکتا ہے۔ عمل کا طریقہ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ 41 روز تک ہر روز 11 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھیں، ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ۔ ایک وقت اور ایک جگہ مقرر کر کے اس عمل کو کریں۔ یہ اس عمل کی زکوٰۃ کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 41 روز لگاتار ہر روز 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ جس وقت آپ کا دل کرے، جب آپ کو موقع ملے، دن ہو رات ہو، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پہلے دن جس وقت آپ عمل شروع کریں گے، روزانہ آپ وہی وقت مقرر کریں گے۔ وقت اور جگہ ایک ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آج آپ نے گھر میں عمل کیا ہے، کل آپ کسی رشتہ دار کے گھر چلے گئے، اس طرح عمل ضائع ہو جائے گا۔ وقت اور جگہ لازم و ملزوم ہے۔ 41 دن چلہ کرنے کے بعد، یعنی 41 دن زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد، اب آپ کیا کریں کہ سورۃ اخلاص 11 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، یعنی 1100 مرتبہ۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیا کریں۔ آخری دن جب عمل ختم ہو جائے تو آپ ایک کاغذ کے اوپر سورۃ اخلاص کو عرق گلاب سے اور زعفران سے لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لیں۔ اس کے بعد جب بھی کوئی مریض آپ کے پاس آئے یا آپ کے علاقے میں، محلے میں، پڑوس میں کوئی ایسا مریض ہو جس کے اوپر حاضرات ہوں، جنات ہوں، کوئی بھی چیز حاضر ہوتی ہو، تو آپ یہ تعویذ اس مریض کے سر کے اوپر رکھ کر آہستہ آہستہ سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اسی وقت اس کے اندر کوئی حمزاد ہوگا، جن ہوگا، عصیب ہوگا، جو بھی چیز اس کو تکلیف دیتی ہے وہ فوراً باہر آ جائے گی، آپ سے بات کرنے لگے گی۔ مریض کے اندر یہ بول پڑے گی کہ مجھے تکلیف نہ دے، میں آپ کی ہر ایک بات ماننے کو تیار ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں، مجھے قید کر لیں، جو مرضی کر لیں۔ آپ اس کے سر سے یہ تعویذ اٹھا لیں اور پڑھنا بند کر دیں۔ آپ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ بس جیسے وہ چیزیں یہ کہیں تو آپ ان کو کلمہ پڑھا کر اپنے عہد میں لے لیں اور کہیں کہ میں جب آپ کو بلاؤں گا آپ فوراً حاضر ہوں گی، جب میں آپ کو اجازت دوں گا آپ چلی جائیں گی، میری بغیر اجازت کے آپ کسی کو کوئی نقصان نہیں دیں گی۔ اس طرح کی جو بھی آپ ان سے عہد لینا چاہتے ہیں، آپ ان سے عہد لے کر ان کو اجازت دے دیں۔ وہ تعویذ آپ اٹھا کر اپنی دوبارہ جیب میں رکھ لیں، چیزیں فوراً غائب ہو جائیں گی۔ کچھ دیر کے بعد جیسے ہی تعویذ دوبارہ مریض کے سر پر رکھیں اور پھر پڑھنا شروع کر دیں تو چیزیں دوبارہ آ جائیں گی۔ جب چیزیں جانے کا اقرار کر لیں تو اس وقت آپ کہیں کہ اس مریض کو کبھی بھی آپ نے تنگ نہیں کرنا، تو اقرار کر لیں گی اور کبھی بھی تنگ نہیں کریں گی۔ اور ان کو بلانے کا طریقہ آپ ان سے پوچھ لینا کہ جب بھی آپ کو بلانا ہو تو کیا کریں، لیکن میرے خیال میں ان کو بلانے کا طریقہ یہی ہوگا کہ آپ سورۃ اخلاص
اس تعویذ کے اوپر چند مرتبہ پڑھ کر پھونک ماریں گے، وہ چیزیں حاضر ہوں گی، جو بھی آپ ان کے ذمہ کام لگائیں گے وہ انشاءاللہ آپ کا کام کریں گے۔ یہ بہت زبردست عمل ہے، اس عمل کو آپ تجربہ کر سکتے ہیں، اس عمل میں آپ کو مایوسی ناکامی نہیں ہوگی، بہت زبردست مجرب اور ہزاروں بار کا تجربہ شدہ عمل ہے انشاءاللہ۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔